حضرت عبداللہ بن جعفر ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے ایک باغ پر گزرے۔ اس باغ میں ایک حبشی غلام باغ کا رکھوالی تھا۔ وہ روٹی کھا رہا تھا اور ایک کتا اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ ایک لقمہ بنا کر اپنے منہ میں رکھتا تو ویسا ہی ایک لقمہ بنا کر اس کتے کے سامنے ڈالتا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اس منظر کو کھڑے دیکھتے رہے۔ جب وہ غلام خانے سے فارغ ہو جاتا تو یہ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس سے دریافت کیا کہ تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا کہ میں حضرت عثمان کے وارثوں کا غلام ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہاری ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ اس نے عرض کیا آقا تم نے کیا دیکھا ہے؟ فرمانے لگے کہ تم جب ایک لقمہ کھاتے تھے ساتھ ہی ایک لقمہ اس کتے کو دیتے تھے۔ اس نے عرض کیا کہ یہ کتا کئی سال سے میرا ساتھی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ میں کھانے میں بھی اس کو اپنا ساتھی رکھوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کتے کے لیے تو اس سے کم درجہ کی چیز بھی بہت کافی تھی۔ غلام نے عرض کیا مجھے اللہ تعالیٰ سے اس کی غیرت آتی ہے کہ میں کھاتا رہوں اور ایک جاندار آنکھ مجھے دیکھتی رہے۔ حضرت ابن جعفر اس سے بات کر کے واپس تشریف لائے اور حضرت عثمان کے وارثوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اپنی ایک عرض لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا حکم ہے ضرور فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ فلاں باغ میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ انہوں نے کہا کہ جناب کی خدمت میں وہ ہدیہ ہے جو اس کو بلا قیمت قبول فرما لیں۔ فرمانے لگے کہ میں بغیر قیمت لینا نہیں چاہتا۔ قیمت طے ہو کر معاملہ ہو گیا۔ پھر حضرت ابن جعفر نے فرمایا کہ اس میں جو غلام کام کرتا ہے اس کو بھی لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عذر کیا کہ وہ بچپن ہی سے ہمارے پاس پلا ہے، اس کی جدائی بہت شاق ہے، مگر عبداللہ بن جعفر کے اصرار پر انہوں نے اس کو بھی اس کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں خرید کر اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس غلام سے فرمایا کہ میں نے اس باغ کو اور تم کو خرید لیا ہے۔ غلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خریداری مبارک فرمائے اور برکت عطا فرمائے، البتہ مجھے اپنے آقاؤں سے جدائی کا رنج بہت ہوا ہے۔ انہوں نے بچپن سے مجھ کو پالا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ میں تم کو آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ تمہاری نظر ہے۔ اس غلام نے عرض کیا کہ پھر آپ گواہ رہیں کہ یہ باغ میں نے حضرت عثمان کے وارثوں پر وقف کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی اس بات پر اور بھی زیادہ تعجب ہوا اور اس کو برکت کی دعائیں دے کر واپس آ گیا۔ حضرت سعید بن عامر حضرت عمر کی جانب سے حمص کے حاکم یعنی گورنر تھے۔ اہل حمص نے حضرت عمر سے ان کی بہت سی شکایتیں کی اور ان کے معزول کرنے کی درخواست کی۔ حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے بہت فراست کا خاص حصہ عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے مردم شناسی میں خاص فعل دخل تھا اور اس کا ہزاروں مرتبہ تجربہ بھی ہو چکا تھا۔ اس پر تعجب فرمایا کہ میں نے تو بہت بہتر سمجھ کر تجویز کیا تھا اور اس کی دعا کی کہ یا اللہ میری فراست کو لوگوں کے بارے میں زائل نہ فرما کہ اس سے سارے ہی محکموں کے آدمیوں میں نااہلوں کے گھس جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت سعید کو طلب کیا اور شکایت کرنے والوں کو بھی بلایا اور ان سے دریافت فرمایا کہ تم لوگوں کو اس سے کیا کیا شکایتیں ہیں۔ انہوں نے 3 شکایتیں کی تھیں۔ ایک یہ کہ دن میں بہت دیر سے گھر سے نکلتے ہیں، عدالت میں دیر سے پہنچتے ہیں۔ دوسرے رات کو اگر کوئی ان کے پاس جائے تو اس وقت اس کی شکایت نہیں سنتے۔ تیسرے ہر مہینے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے دونوں فریقوں کو سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ نمبر وار مطالبات کرو تاکہ ہر شکایت کا علیحدہ علیحدہ جواب لیا جائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ صبح کو دیر میں گھر سے نکلتے ہیں۔ حضرت عمر نے ان سے جواب طلب کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری
بیوی تنہا کام کرنے والی ہے، میں آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں، جب روٹی تیار ہو جاتی ہے تو خانے سے فارغ ہو کر وضو کر کے باہر چلا آتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ رات کو کام نہیں کرتے، کوئی جاتا ہے تو اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس کا کیا جواب تمہارے پاس ہے؟ حضرت سعید نے عرض کیا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کا جواب دوں، میں نے دن اور رات کو تقسیم کر رکھا ہے، دن مخلوق کا اور رات خالق کی، میں نے رات ساری کی ساری اپنے مولا کو دے رکھی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مہینے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس کا کیا جواب ہے؟ حضرت سعید نے کہا کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، میں مہینے میں ایک دن اپنے کپڑے خود ہی دھوتا ہوں، ان کو خشک کر کے پہننے میں شام ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میری فراست غلط نہ ہوئی۔ اس کے بعد ان لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنے امیر کی قدر کرو۔ ان سب کے جانے کے بعد حضرت عمر نے حضرت سعید کے پاس 1000 اشرفیاں بھیجیں کہ ان کو اپنی ضروریات میں خرچ کریں۔ ان کی بیوی نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بہت سی ضروریات کا انتظام فرما دیا، اب تمہیں خود گھر کے کاروبار کرنے کی احتیاج نہ رہے گی، ایک خادم بھی اس سے خریدا جا سکتا ہے اور دوسری ضروریات بھی پوری کی جا سکتی ہیں۔ حضرت سعید نے فرمایا کہ یہاں ہم سے بھی زیادہ محتاج اور ضرورت مند لوگ موجود ہیں، ان لوگوں پر نہ خرچ کر دیں۔ بیوی نے اس کو خوشی سے قبول فرما لیا۔ انہوں نے اس میں سے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا کر ایک فلاں مسکین کو، ایک فلاں یتیم کو اور ایک فلاں کو، غرض بہت سا حصہ تو اسی وقت تقسیم فرما دیا۔ کچھ بچا تھا اس کو بیوی کے حوالے کر دیا کہ تھوڑا تھوڑا خرچ کرتی رہیں۔ بیوی نے کہا کہ اس بچی ہوئی رقم سے ایک غلام خرید لیں، گھر کے کاروبار میں تمہیں سہولت ہو جائے گی۔ فرمانے لگے کہ نہیں، عن قریب تجھ سے زیادہ حاجت والے تیرے پاس آئیں گے۔ ایک مرتبہ مصر میں قحط پڑا۔ عبد الحمید بن سعد مصر کے حاکم تھے۔ کہنے لگے، میں شیطان کو بتاؤں گا کہ میں اس کا دشمن ہوں، وہ ایسے وقت میں بہت احتیاط سے خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مصر میں جتنے فقراء ندار تھے، سب کا کھانا اپنے ذمہ لے لیا کہ جب تک ارزانی ہو ان کا کھانا میرے ذمہ رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہوتا رہا، یہاں تک کہ قحط دور ہو گیا، بازار کا نرخ ارزاں ہو گیا۔ اس کے بعد یہ معزول کر دیے گئے۔ جب یہ مصر سے رخصت ہونے لگے تو جن تاجروں سے قحط کے زمانہ میں قرض لے کر کھاتے رہے، ان کے 10 لاکھ درم ان کے ذمہ قرضہ تھا۔ کیونکہ وہاں سے رخصت ہو کر جا رہے تھے، اس لیے اپنے اہل و عیال کے زیور وغیرہ مانگ کر ان تاجروں کے پاس رہن رکھے گئے۔ جو چیزیں رہن رکھی تھی ان کی قیمت 50 کروڑ درم تھے۔ کچھ دن ارادہ کرتے رہے کہ ان کا قرضہ ادا ہو کر زیورات کے رہن کو خلاص کر لیں، مگر اتنی رقم مہیا نہ ہو سکی۔ ان تاجروں کو لکھ دیا کہ ان زیوروں کو فروخت کر کے اپنا قرضہ وصول کر لیں اور جتنی رقم باقی بچے وہ مصر کے ان اہل ضرورت پر تقسیم کر دیں جن کی اس وقت میں نے مدد نہیں کی۔ زیور والیاں بھی تو اس دور کی پیداوار تھیں، ان کو اس میں کیا تأمل ہو سکتا تھا کہ ان کا زیور فروخت کر کے فقراء پر تقسیم ہو جائے۔ عرب کی ایک جماعت ایک مشہور سخی کریم کی قبر کی زیارت کو گئی۔ دور کا سفر تھا، رات کو وہاں ٹھہرے۔ ان میں سے ایک شخص نے اس قبر والے کو خواب میں دیکھا۔ وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اونٹ کو میرے بکتی اونٹ کے بدلے میں فروخت کرتا ہے۔ بکتی اونٹ اعلیٰ قسم کے اونٹوں میں شمار ہوتا ہے جو اس میت نے ترکہ میں چھوڑا تھا۔ خواب دیکھنے والے نے خواب ہی میں معاملہ کر لیا۔ وہ صاحب قبر اٹھا اور اس کے اونٹ کو ذبح کر دیا۔ جب یہ اونٹ والا نیند سے اٹھا تو اس کے اونٹ کے خون جاری تھا۔ اس نے اٹھ کر اس کو ذبح کر دیا کہ اس کی زندگی کی امید نہ رہی تھی۔ گوشت تقسیم کر دیا، سب نے پکایا کھایا۔ یہ لوگ وہاں سے تقسیم ہو گئے۔ جب اگلی منزل پر پہنچے تو ایک شخص بکتی اونٹنی پر سوار ملا جو یہ تحقیق کر رہا تھا کہ فلاں نام کا شخص تم میں کوئی ہے۔ اس خواب والے شخص نے کہا، یہ میرا نام ہے۔
اس نے پوچھا کہ تو نے فلاں قبر والے کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی ہے؟ خواب دیکھنے والے نے اپنا خواب کا قصہ بھی سنا دیا۔ جو شخص بگٹی اونٹ پر سوار تھا اس نے کہا کہ وہ میرے باپ کی قبر تھی، یہ اس کا بگٹی اونٹ ہے۔ اس نے مجھے خواب میں کہا کہ اگر تم میری اولاد ہے تو میرا بگٹی اونٹ فلاں شخص کو دے دے، تیرا نام لیا تھا، یہ بگٹی اونٹ تیرے حوالے ہے۔ یہ کہہ کر وہ اونٹ دے کر چلا گیا۔ یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبر پر آنے والوں کی مہمانی میں اپنے اصیل اونٹ کو فروخت کر کے آنے والے کی مہمانی کی۔ باقی یہ بات کہ مرنے کے بعد اس قسم کا واقعہ کیوں کر ہو گیا، اس میں کوئی محال چیز نہیں ہے۔ ایک قریشی سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک بیمار فقیر ملا جس کو مصائب نے بالکل ہی عاجز کر رکھا تھا۔ اس نے درخواست کی کہ کچھ مدد میری کرتے جاؤ۔ ان قریشی صاحب نے اپنے غلام سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس خرچ ہے وہ سب لے آؤ۔ اس غلام نے جو کچھ تھا، جس کی مقدار 4000 درم تھی، وہ اس فقیر کی گود میں ڈال دیا۔ وہ فقیر ان کو لے کر ذوف کی وجہ سے اٹھ بھی نہ سکا۔ اس بڑی مقدار کے ملنے پر خوشی میں اس کے آنسو نکل آئے۔ قریشی کو یہ خیال ہوا کہ شاید اس نے اس مقدار کو کم سمجھا، اس پر رو رہا ہے۔ اس سے پوچھا کیا اس وجہ سے رو رہے ہو کہ یہ بہت کم مقدار ہے، مگر میرے پاس اس کے سوا اور کچھ وقت ہی نہیں بچا۔ فقیر نے کہا نہیں، اس پر نہیں رو رہا ہوں، اس پر رو رہا ہوں کہ تیرے کرم سے کتنی زمین کھا رہی ہے۔ جب ایک ناواقف سائل کو سوال پر تیرے کرم کا یہ حال ہے کہ سفر کی حالت میں بھی موجود تھا، سب دے دیا، تو اس سے حضرت کے کرم کا اندازہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن کریز نے حضرت خالد بن عقبہ اموی سے ان کا مکان اپنی ضرورت سے 90,000 درہم میں خریدا۔ جب وہ فروخت ہو گیا اور خالد کے گھر والوں کو اس کی خبر ہوئی تو ان کو رنج اور صدمہ بہت ہوا۔ رات کو کچھ رونے کی آوازیں ابن عامر کے کان میں پڑیں۔ اپنے گھر کی عورتوں سے پوچھا کہ یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ خالد کے گھر والوں کو اپنے مکان کے فروخت ہونے کا دکھ ہو رہا ہے۔ اسی وقت ابن عامر نے اپنے غلام کو ان کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ مکان تمہاری نظر ہے اور قیمت جو میں دے چکا ہوں وہ بھی اب واپس نہ ہوگی، یہ مکان میری طرف سے تمہاری نظر ہے۔ ہارون رشید نے 500 دینار ایک مرتبہ حضرت امام مالک کی نظر کیے۔ حضرت لیث ابن سعد کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے 1000 دینار حضرت مالک امام کے پاس نذرانہ میں بھیجے۔ بادشاہ کو جب اس کا علم ہوا تو وہ ناراض ہوا کہ تم رعایا ہو کر بادشاہ سے بڑھنا چاہتے ہو، گویا میری توہین ہے۔ لیث نے کہا امیر المومنین، یہ بات نہیں ہے، بلکہ آج کل میری روزانہ کی آمدنی 1000 دینار ہے۔ مجھے غیرت آئی کہ اتنے بڑے جلیل القدر امام کو میں نذرانہ پیش کروں اور اپنی ایک دن سے بھی کم آمدنی دوں۔ حضرت لیث کا مستقل معمول بھی تھا کہ حضرت امام مالک کی خدمت میں 100 اشرفیاں سالانہ نظر پیش کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی وہ نذرانے آتے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل سے حضرت امام مالک بعض اوقات مقروض رہتے تھے، اور خود یہ حضرت لیث ابن سعد مشہور علماء ہیں جن کی روزانہ کی اس وقت آمدنی 1000 دینار تھی، مگر عمر بھر میں کبھی ان کے ذمہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ مختلف زمانوں میں ان کی آمدنی مختلف رہی تھی، اور ایسا ہوا ہی کرتا تھا کہ آمدنی کم و پیش ہوتی جاتی رہتی تھی، لیکن زکوٰۃ کسی زمانہ میں بھی واجب نہ ہوئی کہ زکوٰۃ تو جب واجب ہو جب کوئی جمع کر کے رکھے بھی۔ محمد بن کہتے ہیں کہ حضرت لیث کی سالانہ آمدنی ہر سال 80,000 دینار تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے کبھی ان پر 1 درم کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں کی۔ خود ان کے بیٹے شعیب کہتے ہیں کہ میرے والد کی آمدنی میں 20-25 ہزار اشرفیاں سالانہ تھی، مگر وہ ہمیشہ مقروض ہی رہتے تھے۔ ابتدا میں 20-25 ہزار ہو گئی، جس پر قرضہ ہوتا رہتا تھا۔
اس کے باوجود وہ سب کچھ اللہ کے راستہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے ان کا بڑھنا ضروری تھا، اس لیے کسی وقت میں 1000 روزانہ بھی ہو گیا۔ ایک عورت حضرت لیث کے پاس ایک پیالی لے کر آئی کہ مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو مجھے دے دیجیے۔ انہوں نے ایک مشک شہد کی اس کے حوالے کر دی۔ کسی نے کہا وہ تو تھوڑا سا مانگتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا فعل تھا کہ اس نے اپنی حاجت کو باقدر مانگا، مجھے اس کے مخفف دینا چاہیے تھا جتنا میرے اللہ نے مجھ پر آسان فرما رکھا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے ان کے ایک باغ کا پھل خریدا، اس میں خریداروں کو نقصان ہوا، ان کو اطلاع ہوئی، انہوں نے باغ کی بیع کا معاملہ فسخ کر دیا، ان کی قیمت واپس کر دی اور ان کو اپنے پاس سے 50 دینار نظر کیے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کس چیز کا تمام دیا؟ فرمانے لگے کہ ان لوگوں نے میرے باغ سے نفع کی امید باندھی تھی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان کی امید پوری کر دوں۔